MQM کے حامی اپنے رہنما الطاف حسین کی حمایت میں کراچی کی گلیوں میں مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس پاکستانی سیاسی جماعت کے سربراہ لندن میں رہتے ہیں۔ MQM کے سربراہ الطاف حسین 20 برس سے زائد عرصے سے برطانیہ میں خود اختیار کردہ جلا وطنی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے برطانوی شہریت حاصل کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیکولر جماعت مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے۔ اس جماعت کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور پاکستانی پارلیمان میں اس کے 24 ارکان موجود ہیں۔ تاہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جماعت کا ایک اور رخ بھی ہے، جس کے بارے میں پاکستان اور برطانیہ کی حکومتیں تفتیش کر رہی ہیں۔ BBC کو ایک مقتدر پاکستانی ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ MQM کے سینئر عہدیداروں نے باضابطہ ریکارڈ شدہ انٹرویوز میں برطانوی حکام کو بتایا ہے کہ پارٹی بھارتی حکومت سے رقوم وصول کرتی ہے۔ بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ خیال ہولناک ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت بھارت سے رقوم وصول کرتی ہے۔ یہ اب مافیا میں بدل چکی ہے۔ MQM کا ایک سیاسی رخ ہے جو کہ سکڑتا جا رہا ہے اور ایک عسکری رخ ہے۔ یہ رخ الطاف حسین براہ راست لندن سے کنٹرول کرتے ہیں۔ جب آپ MQM پر بھارتی فنڈنگ کے الزامات سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کو کیسا لگتا ہوگا؟ کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی، لیکن اکثر آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ انہیں باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات صرف فنڈنگ تک ہی محدود نہیں ہے۔ کراچی کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے حال ہی میں کہا ہے کہ MQM کے 2 گرفتار شدہ جنگجوؤں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں بھارت میں تربیت ملی تھی۔ یہ دونوں جو ہیں کافی انہوں نے انڈیا کے دورے کیے ہیں، ہندوستان کے، اور اس میں جو ہے وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ کی ہے راہ کے۔ پاکستانی حکام نے BBC کو بتایا ہے کہ بھارت میں ایسے کیمپ موجود ہیں جہاں گزشتہ اشرے کے دوران MQM کے سینکڑوں اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور سبوٹاژ کی تربیت ملتی رہی ہے۔ جب BBC نے MQM کی فنڈنگ اور تربیت فراہم کرنے کے دعوے بھارتی حکومت کے سامنے رکھے تو انہوں نے انہیں مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا۔ MQM نے کہا ہے کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گی۔ اس سال مارچ میں پاکستانی حکام نے کراچی میں MQM کے صدر دفتر پر چھاپہ مارا تھا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ پولیس اسلحہ چھپا کر وہاں لے گئی اور یہ ظاہر کیا کہ وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ برطانیہ میں پولیس نے 2010 میں شمالی لندن میں MQM کے ایک سینئر اہلکار عمران فاروق کے قتل کے بعد تحقیقات شروع کر دی تھی۔ قتل کی تفتیش کے دوران اس وقت کالے دھن کو سفید کرنے کی تحقیقات شروع کی گئیں جب پولیس کو MQM کی عمارات میں 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ملی۔ الطاف حسین اور MQM کے بعض دوسرے اہلکاروں کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت وہ ضمانت پر ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق برطانوی حکام کو لندن میں MQM کی ایک عمارت کے اندر اسلحے کی فہرست ملی تھی جس میں مارٹر، گرینیڈ اور بم بنانے کا سامان شامل تھا۔ ڈیٹونیٹرز 50 پوری لسٹ، یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے اور یہ ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کراچی سے تعلق رکھتے ایک مقتدر پاکستانی ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ قابل اعتماد ہے۔ لندن اور اسلام آباد کالے دھن کو سفید کرنے اور قتل کے کیس کی تفتیش میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، جس سے MQM پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اب پاکستان نے برطانیہ کو قتل کے کیس کے ایک ملزم سے تفتیش کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ مگر ہمیں یہ اطلاع آئی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کی شروع میں میٹروپولیٹن پولیس کی ٹیم اس شخص کی تفتیش کے لیے یہاں پہنچ جائے گی۔ لندن میں تفتیش کی رفتار سست ہے اور اس کی ایک جزوی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیے گئے فیصلے اسلام آباد، دہلی اور کراچی میں توجہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ Owen Bennett-Jones, BBC News.